بسم اللہ الرحمن الرحیم. سو یہ ٹاک ہے آلٹرنیٹیو ماڈلز آف ڈیولپمنٹ بیکمنگ دا چینج وی وانٹ ٹو سی، جو کہ میں نے پریزنٹ کی تھی ریسنٹلی ہیلسنکی انسٹیٹیوٹ میں. تو اٹس ایڈریس ٹو یعنی سیکولر ماڈرن آڈینس، اس لیے اس میں جو ہے وہ اپروچ ڈفرینٹ ہے. تو اس کو تھوڑا سا میں یعنی ترمیم کروں گا اس کو مسلمان آڈینس کے لیے کہ اچھا از ایوری تھنگ اوکے؟ ایوری بڈی کین سی دا اسکرین اینڈ ہیئر می؟ Yes, sir. بس ٹھیک ہے. You can start. اوکے. سو بیسیکلی وی اسٹارٹڈ بائی سیئنگ کہ یظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے ہمیں کہ یہ جو سارے مسائل ہیں، چونکہ یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پہ تھا تو ٹاک واز اباؤٹ دی پرابلمس، انوائرمنٹل پرابلمس، مگر بیسیکلی ایشو از کہ وہ جو ایکسٹرنل ساری دنیا میں گندگی پھیلی ہوئی ہے وہ دراصل اظہار ہے اس گندگی کا جو ہمارے دلوں کے اندر آ گئی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ فساد ختم ہو تو سب سے پہلے اپنے دل کا فساد ختم کرنا ہوگا. اور یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے سیلف نالج کی ضرورت ہے، جس میں نے بہت سارے فلاسفرز کے اقوال لکھے ہیں، جس میں ہمارے شیخ محی الدین ابن عربی کا بھی ہے کہ من عرف نفسہ عرف ربہ. اس کو تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سیلف نالج جو کہ تزکیے کے لیے ضروری ہے، یہ کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یعنی اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو یعنی سیلف نالج کے لیے اپنے آپ کو ایک دوسرے نقطۂ نگاہ سے دیکھیں کہ میں کون ہوں. میں اپنے اندرونی اس سے جائزے سے نہیں حاصل کر سکتا ہوں اس کا علم، بلکہ مجھے باہر نکل کے دیکھنا ہوگا اپنے آپ کو ایک انسان کی طرف کسی بیرونی پرسپیکٹو سے. دو بیرونی پرسپیکٹوز ہیں جو کہ یوزفل ہوتے ہیں اس میں. ایک تو ہے کہ کسی دوسرے سے معلوم کریں کہ اس کے نگاہ میں کیسا لگتا ہوں. تو اور دوسرا یہ ہے کہ تاریخ کو دیکھیں کہ تاریخ کا جو دھارا ہے وہ بہہ رہا ہے اور اس میں لوگ چل رہے ہیں اور پھر رہے ہیں، اور وہ تاریخ کا دھارا ان کو متاثر کر رہا ہے، مگر وہ اس کا عموماً اس کا ادراک نہیں کرتے. ہم باہر سے اگر دیکھیں کہ تاریخ بھی چل رہی ہے اور اس میں ایک شخص بھی جا رہا ہے اور وہ متاثر ہے، تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کیا. اس سلسلے میں نے اپنی ایک تصویر دکھائی کہ یہ میری تصویر ہے جو میں 1980 میں، میرے لمبے بال ہیں. تو یہ میرے لمبے بال کیوں ہیں؟ اگر اس وقت کوئی مجھ سے پوچھتا تو میں کہتا ہوں یہ سب لوگ کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں. مجھے یہ نہیں اندازہ تھا کہ دراصل یہ ایک رد عمل ہے. ویتنام وار میں اس وقت بہت سارے نوجوانوں کو بھیجا جا رہا تھا اور ڈرافٹ تھا، مجبوری تھی، اور ان کو یعنی انہوں نے اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا کہ یہ ہمیں خواہ مخواہ کے جا کے قتل کیا جا رہا ہے کسی یعنی بیکار سی بات کے لیے. تو اس کی پروٹیسٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ سوشل یہ ساری اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ بہت غلط چیز ہے اور یہ ہمیں ایسے ہی مروا رہا ہے. تو اس سے ہم انکار کرتے ہیں. تو انکار کا طریقہ یہ انہوں نے نکالا کہ اپنے سوشل کنونشنز کو ڈیفائی کریں گے. سب لوگ چھوٹے بال رکھتے ہیں تو ہم لوگ لمبے بال رکھیں گے تاکہ ہمارا یہ پروٹیسٹ کا اظہار ہوگا. تو اب یہ سب مجھے بالکل نہیں پتا تھا ویتنام وار کیا ہے، اور اس کا یعنی ظاہر بات ہے کہ سنا تو تھا، مگر وہ کیوں ہے، کون لڑ رہا ہے، اس کے کیا اثرات ہیں، یہ سب کا کوئی ادراک نہیں تھا. مگر بال میرے بہرحال لمبے تھے.
اب ایک بات اور یہ ہے کہ اس میں ہمارے اگر ہمارے اپنی تہذیب کو دیکھا جائے تو میری تو ایک داڑھی ہونی چاہیے تھی یہاں پہ، مگر کلین شیو ہے یہ لڑکا جو جس کی تصویر ہے. تو یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر انگریز کا غلبہ ہوا اور انہوں نے اپنی تہذیب اور معاشرت کا تسلط کیا اور ہمارے دلوں میں ان کی دھاک بیٹھ گئی اور ہم نے ان کی تقلید، اندھی تقلید شروع کر دی ہر رخ میں. تو مجھے تو اس کا کچھ اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس کی وجہ ہے، مگر یہ ہے. بہرحال پھر بھی اپنی تہذیب کا ایک جھلک نظر آتی ہے کہ اس میں نے کرتا پہن رکھا ہے، شرٹ نہیں ہے. تو یہ ہماری تہذیب کا ایک وہ ہے. تو اس طرح سے کہنے کا مطلب یہ کہ میری شناخت، میری آئیڈینٹی جو ہے وہ تاریخ نے شیپ کی تھی، مگر مجھے اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا کہ ایسا ہوا ہے. تو اس لیے اب میں چونکہ یورپین سے بات کر رہا تھا تو میں نے ان کو ان کی اپنی ہسٹری کی اور اس کے اثرات ان کے اوپر اس کے بارے میں بات کی. مگر یہ بات ہم سب کے لیے ضروری ہے کیونکہ یورپ نے ساری دنیا پہ حکومت کی، تو ان کے اوپر جو ان کی تاریخ کے اثرات ہوئے وہ اب ہمارے اوپر بھی پیدا ہو گئے. ہم نے بھی انہی سے سبق سیکھے ہیں. یہ تو سب سے ایک اہم سبق ہے، اس میں نے یعنی بہت ساری چیزیں اسکپ کر دی جو کرنے کی تھیں کیونکہ ٹائم شارٹ تھا. تو یعنی ان کی تاریخ میں میرے اپنے وہ ویب سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 میگا ایونٹس which have shaped our thoughts. اس میں 3 بڑی بڑی باتیں ہیں. اس میں میں نے صرف ایک بات بتلائی ہے کہ یورپ والوں کو اپنے دین یعنی عیسائیت پہ اعتبار ختم ہو گیا اور اس کا بہت بڑا صدمہ پہنچا ان کو کہ وہ دین جس میں سب لوگ ایمان رکھتے تھے اور جس کی وجہ سے دنیا میں عدالت کا تصور تھا اور جو کہ یعنی بنیاد تھا سارے علوم کا، وہی غلط نکلا. تو یہ اتنا بڑا دھوکہ تھا جو ان کو محسوس ہوا کہ اس کی وجہ سے ان کو بہت بڑا صدمہ پہنچا. تو اب یہ ان کی اپنی داستان ہے جو وہ خود اپنے آپ کو سناتے ہیں. اور یہی بات ہے کہ جو سیلف نالج ہے وہ اپنی داستان نہیں بلکہ جو دوسرا دیکھتا ہے اس سے پتہ چلتی ہے. تو ان کی اپنی داستان جو وہ ہمیں سناتے ہیں اور ہم نے اس کو اپنی بیوقوفی میں تسلیم کر لیا ہے، وہ یہ کہ ہم لوگ جاہل تھے اور ہمارا زمانہ تاریخ مڈل ایجز تھا جس میں ہم سپرسٹیشس تھے، مگر ہمارے اندر عقل آ گئی اور اس عقل کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ یہ سارے دین اور یہ ساری باتیں سب غلط ہیں اور ہمارے اور ان سے ہمیں انکار کر دینا چاہیے. تو بیسیکلی جو قصہ ہمیں وہ سناتے ہیں کہ ریشنلٹی کی وجہ سے ہم نے ریشنلٹی سیکھ لی اور ریشنلٹی کی وجہ سے ہم نے دین سے انکار کر دیا. مگر اگر آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہوا یہ کہ ایک سیکوینس تھا پوپس کا 1690s میں، اور جو کہ 5 پوپس تھے جو ایک کے بعد ایک بہت ہی سخت یعنی بے حد دنیا دار تھے، ہر قسم کی برائی میں گناہ میں مبتلا تھے اور کھلی ہوئی عیاشی کرتے تھے سب لوگوں کے سامنے. تو ان لوگوں کی وجہ سے ایک بہت بڑا رد عمل پیدا ہوا جس کا پہلا شاخ یہ تھی کہ مارٹن لوتھر نے ایک اور چرچ بنایا پروٹیسٹنٹس کا جو کہ پروٹیسٹ کر رہے تھے کیتھولکس کے بارے سے، اور پھر ان دونوں کی بہت ہی خون ریز لڑائیاں ہوئیں جس کی وجہ سے ایک عام تاثر پیدا ہو گیا عوام میں کہ یہ دین جو ہے اس میں تو صرف لڑائیاں ہی لڑائیاں ہیں، تو اس سے انکار کر دینا چاہیے. تو اصل وجہ یہ ہوئی کہ ان کے جو علماء تھے اور ان کے جو دینی بزرگ تھے ان کی اپنی جو ہے وہ بد کرداری کی وجہ سے عوام کے دل سے دین کا وہ اٹھ گیا. تو مگر اس کے بہت بڑے اثرات ہوئے. 19ویں صدی میں تقریباً سارے ہی بڑے بڑے سوشل تھنکرز نے
کا نروس بریک ڈاؤن ہوا. اس میں نیتشے بہت مشہور ہے جس کا فلسفہ ہے ڈیتھ آف گاڈ، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یعنی عقیدہ اللہ تعالی میں وہ مر چکا ہے. تو اس کو وہ اس زبان میں تعبیر کرتا ہے. تو اس میں اس نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، مگر بیسیکلی جو میں یہاں دکھلانا چاہ رہا ہوں وہ صرف اتنا سی بات ہے کہ یہ بہت بڑا ڈرامیٹک ایونٹ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو کے اندر ایمان کا ختم ہو جانا یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے. اسی طرح سے برٹرینڈ رسل نے یہی بات لکھی ہے کہ دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہے، ہم لوگوں کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ہماری امیدیں، ہمارے خوف یہ سب ایک بس ایکسیڈنٹل کالوکیشن آف ایٹمز ہے، اور یہ ساری ہماری محنت کوشش یہ سب ختم ہو جائے گی. کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی بڑا ویژن نہیں ہو سکتا. تو ان کے فلاسفہ نے کہا کہ ایسی زندگی جس کا کوئی مقصد نہیں، کیا یہ واقعی اس لائق ہے کہ ہم زندہ بھی رہیں؟ ایک ان کا فلسفی ہے جس نے کہا کہ there is only one serious philosophical question and that is suicide. اور دوسرا یہ myth of Sisyphus ہے کہ زندگی کو تعبیر دی اس نے کہ ایک شخص ہے جس کو یعنی ایک گریک ٹریجڈی ہے جس میں اس کو ایک کام لگا دیا گیا کہ اس پتھر کو، بھاری پتھر کو پہاڑ کے اوپر تک پہنچاؤ، اور وہ سارا دن لگا کے محنت کرتا تھا، پھر رات کو وہ پتھر پھر سے پھسل کے نیچے پہنچ جاتا تھا، اگلے دن اس کا وہی کام تھا. تو یہ زندگی کی تصویر اور تصور پیدا ہوا کہ زندگی بے مطلب ہے. تو جب انہوں کا دین جو ہے وہ عیسائیت سے ہٹ گیا تو پھر بھی ہر انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ کسی چیز پہ یقین ہو، کوئی چیز تو ہو جو بنیاد ہو جس پہ ہم اپنی زندگی قائم کریں. تو انہوں نے پھر سائنس کو اپنا نیا دین بنا لیا، اور پھر اس دین کا ایک تقاضا یہ پیدا ہوا کہ سائنس ہی ہے جس سے ہمیں یقینی طور پہ علم حاصل ہو سکتا ہے، اور سائنس پہ پھر اعتبار بھی پیدا ہوا کہ سائنس ہی ہمارے سارے مسئلوں کا حل کر سکے گا آئندہ کے لیے. حالانکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. سائنس جو ہے وہ ہمارے یعنی دلوں کے حال کو درست نہیں کر سکتا. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا، ایک تھیوری آف نالج پیدا ہوئی جو کہ سائنس کو بنیاد بناتی ہے اور باقی ساری چیزوں سے انکار کرتی ہے. تو جیسے یوں سمجھیں کہ آپ نے ایک آدمی، انہوں نے کلیکٹیولی یہ دیکھا کہ ہم سب اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے تھے مگر یہ غلط ثابت ہوا، تو یعنی سب سے جو بنیادی ہماری حقیقتیں سب پہ دھچکا لگا. تو آئندہ سے انہوں نے عہد کیا کہ ہم اب صرف اس چیز پہ اعتبار کریں گے جس کو ہم چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں یا ہماری عقل بتلاتی ہے. کوئی بھی دل کی بات کو ہم تسلیم ہی نہیں کریں گے. تو انہوں نے دل سے انکار کر دیا اور کہا کہ صرف مشاہدے اور عقل پہ ہم علم کی بنیاد رکھیں گے. تو یہ ڈیوڈ ہیوم نے کہا، جو ان کا انلائٹمنٹ فلاسفرز میں سے بہت بڑا گرو ہے، کہ اگر ہم لوگ صرف فیکٹس اور لاجک پہ اعتبار رکھیں تو اس کا کیا تعبیر، کیا مطلب ہے. اس نے کہا کہ اگر ہم کوئی بھی کتاب اٹھائیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں کوئی لاجک ہے، یا اس میں کوئی کوانٹٹی یا نمبرز ہیں، یا اس میں کوئی ایکسپیریمنٹس ہے سائنٹیفک جس کے بارے میں. تو اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کو جلا دو، کیونکہ اس میں صرف دھوکہ ہی دھوکہ ہے. اب یہ سوچیں، اس میں یعنی ساری فلاسفی، سارا لٹریچر، سب کچھ جو ہے وہ انسانی جو علوم تھے جو ہزاروں سال تک ہم نے جمع کیے ہیں، وہ سب اس نے آگ میں لگا دیے. اور یہی تھیوری آف نالج رائج ہو گئی، اور یہی تھیوری آج بھی چل رہی ہے. تو اب اس کی ہم کیسے مخالفت کر سکتے ہیں؟ یعنی اس کو سمجھنے کے لیے، اس تھیوری کو خود سمجھنے کے لیے اس کی اپوزٹ تھیوری کو سمجھنا ہے. اور اس کی اپوزٹ تھیوری یہ ہے کہ اور جو ہمیں اسلام سکھلاتا ہے کہ علم کی بنیاد جو ہے میرا تجربہ ہے. اب یہ سوچ لیں فوراً کہ یہ تجربہ میرا جو ہے یہ سائنس نہیں ہے، کیونکہ
میرا تجربہ تو یونیک ہے، میرے ساتھ مخصوص ہے، اس پہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ازل سے میرا تجربہ چلتا چلا آیا ہے اور اس کی بنیاد پہ ہم نے کوئی لا بنائی ہے، بلکہ نہیں، میں تو اگر اپنے بارے میں سوچوں تو اس وقت یہ لمحہ بالکل یونیک ہے، ایسا شخص میری طرح کا یعنی دنیا میں کوئی نہیں ہے، یعنی یہ غرور کی بات نہیں، یہ ایک حقیقت کی بات ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ منفرد ہے، اس کے تجربات جو ہیں وہ کسی اور کے تجربات نہیں ہیں۔ تو اب میں اپنے تجربے کو کیسے سمجھوں، اس کے لیے پرسپیکٹیوز چاہیے، مجھے دیکھنا ہوگا کہ اچھا اپنے اپنے یعنی اسلامی ٹریڈیشن میں اپنے شیخ سے پوچھنا ہوگا کہ بھئی میں میرے یہ تجربے ہو رہے ہیں، اس سے میں یہ سوچ رہا ہوں کیا یہ میری نتیجہ صحیح ہے، تو شیخ جو ہے وہ دیکھ کے بتلا سکتا ہے سوچ کے میرے بارے میں، یا اور بھی طریقے ہیں، یعنی دوسرے لوگ ہمیں بتلاتے ہیں کہ آج تم بہت اداس لگ رہے ہو، تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا میرے چہرہ میرے غم کی عکاسی کر رہا ہے، کبھی کبھی میرے اپنا احساس نہیں ہوتا ہے اندرونی۔ تو اسی طرح سے ایک بیرونی جائزے سے بہت ساری چیزیں ایسی پتہ چلتی ہیں جو ہمیں یعنی اپنے اندر دیکھنے سے نہیں پتہ چلتی۔ تو جو بنیادی بات یہ ہے کہ پرسپیکٹیوز جو ہیں وہ فیکٹس نہیں ہوتے ہیں، لاجک کی بات نہیں ہوتی ہے کہ یہ حقیقت ہے یا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، بلکہ پرسپیکٹیو تو ایک پوائنٹ آف ویو ہے، کسی اور نے ایک طرح سے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ علم جو ہے یہ تجرباتی ہے، یہ وہ نہیں ہے جس کے بارے میں ہم اس کا ایک تھیورم بنائیں اور اس کا پروف لکھیں۔ تو ایگزیکٹلی جو کہ ہیوم بات کہہ رہا ہے اس کی اپوزٹ بات ہے یہ۔ تو امام غزالی نے ایک تجزیہ پیش کیا تھا کہ انسان کی جو ہے وہ 4 عنصر پہ مبنی ہوتا ہے، اس کے پاس روح ہوتی ہے، اس کے پاس قلب ہوتا ہے، نفس ہوتا ہے اور عقل ہوتی ہے، اور یہ سارے اجزاء جو ہیں وہ ہماری شخصیت کا حصہ ہیں۔ اور ایک اسلامک سائیکالوجسٹ کا آرٹیکل میں نے پڑھا تھا اس کے تیاری میں، تو اس نے لکھا تھا کہ میں نے بہت ساری یعنی ساری زندگی میں نے لوگوں اپنی سائیکالوجی پریکٹس کی ہے اور لوگوں کو تجزیہ کیا ہے، تو مجھے یہ امام غزالی کی تھیوری جو ہے نا یہ بہت زیادہ قریب قیاس لگی، اور اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا سمجھنے میں لوگوں کو، بنسبت وہ تھیوریز جو ہمیں سکھلائی گئی تھیں اپنے سائیکالوجی میں، جس میں فرائیڈین تھیوری بھی ہے، جس میں ایڈ اور ایگو اور سپر ایگو کو لیا گیا ہے، اور بھی بہت ساری ان کی تھیوریز ہیں۔ تو مگر یہ امام غزالی کی تھیوری مجھے بہت زیادہ صحیح معلوم ہوئی۔ تو یہاں پر میرے کہنا کا مطلب ہے کہ اہل مغرب نے ان تینوں چیزوں کو رد کر دیا، صرف عقل کو بنیاد بنایا، اور یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ان کو صدمہ جو پہنچا دین کے دھچکے سے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے روح سے، قلب سے، نفس سے، سب سے انکار کر دیا اور کہا کہ صاحب ہم صرف عقل کی بات مانیں گے۔ تو اس سے بہت ہی بڑی ان بیلنسڈ تھیوری آف نالج پیدا ہوئی، اور اس کی وجہ سے ان کی ساری جو تھیوریز ہیں اکنامکس کی صحیح چاہے سوسائٹی کی، سب کی سب جو ہے وہ بہت ہی کمزور بنیادوں پر قائم ہوئی ہیں۔ اور یہاں پہ یہ کہنے کا بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں ایک بہت بڑا موقع ہے کہ جس طرح سے ہمارے ہیریٹیج کی جو سائیکولوجیکل تھیوریز ہیں اور جو سوشل تھیوریز ہیں، یہ سب اس سے بہت بہتر ہیں جو یورپ والے ہمیں سکھلا رہے ہیں، اور جس کو ہم نے اپنی غلامانہ ذہنیت میں آمنا صدقنا کر کے تسلیم کر لیا ہے، اور ہم خود بھی پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، اور اس کو قرآن کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اب میں نے کہا کہ بہت سارے اثرات ہیں جو ذہن پہ ہوتے ہیں، اور ایک تو دین کا صدمہ تھا، مگر دوسرا بہت بڑا صدمہ ہے کہ یورپ میں جو ٹریڈیشنل سوسائٹی ہے وہ مارکیٹ سوسائٹی بن گئی، اور مارکیٹ سوسائٹی کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ سب چیزوں کو پروڈکٹیو یونٹس بنایا جائے۔ تو چنانچہ جو تعلیم کا مقصد ہو گیا کیپٹلسٹ سوسائٹی میں وہ یہ ہے کہ ہیومن ریسورس پیدا کرنا ہے، انسان بنانا نہیں، بلکہ انسان کو مشین کا پرزہ بنانا، جو مشین جس کے ذریعے سے پیداوار ہوگی۔ چنانچہ ہم اور آپ سب اکانومکس میں
پڑھاتے ہیں کہ بھائی وائی یعنی آؤٹ پٹ از اکول ٹو ایف آف کے ایل. تو جو لیبر ہے وہ ایک ان پٹ ہے انٹو اے پروڈکشن پروسیس. تو اس میں جو انسان کی توہین ہے اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں کہ انسان کو بس ایک وہ مشین کا پرزہ بنا. جس طرح سے ایک مشین ہے کیپٹل، اسی طرح سے ایک انسان ہے. یہ دونوں مل کے کام کرتے ہیں. جو قیمتی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ آؤٹ پٹ ہے. اس میں انسان جو ہے وہ اس کی ویلیو کیا ہے؟ وہ تو مارجنل پروڈکٹ آف لیبر ہے. وہ تو چند پوڑیاں ہیں جو اس کو ملتی ہیں اس کی ریزگاری کے طور پہ. یہ انسان کی قیمت ہے. مگر جو آؤٹ پٹ کیو ہے یہ اصل قیمتی چیز ہے. یہ بازاروں میں بکتی ہے اور اس کی ویلیو ہے. جو انسان اگر وہ پروڈکٹیو نہیں ہے تو اس کی ویلیو زیرو ہے. مارجنل پروڈکٹ لیبر زیرو ہے. اگر وہ مزدور نہیں ہے تب اس کا کوئی کام نہیں. تو یہ ساری تھیوریز کا ایجوکیشن پہ کیا اثر ہوا؟ اس پہ ایک بہت بہترین کتاب ہے جولی روبن کی، میکنگ آف دا ماڈرن یونیورسٹی. اس نے کہا کہ 20ویں صدی کے اوائل میں تعلیم کا مقصد یہ تھا کہ کردار سازی کی جائے. اور آپ کالج کیٹلاگز اٹھا کے دیکھ لیں تو ان میں سے سب سے پہلی بات یہی لکھے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس جو طلباء آتے ہیں ہم ان کی تربیت کرتے ہیں کہ وہ اچھے لیڈرز بنیں گے، ان کے اخلاق اچھے ہوں گے، وہ سیوک ڈیوٹیز، سوشل ڈیوٹیز سب کو پہچانیں گے. مگر بعض وجوہات کی بنا پہ جس کی اس نے تفصیلی بحث کی ہے، یہ گول ترک ہو گیا. آج آپ کوئی بھی کالج کا کیٹلاگ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں کہیں پہ بھی اس کا کردار سازی کا کہیں تذکرہ ہی نہیں ملتا. اور وجہ اس کی کیا ہے؟ اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ یعنی بہت بڑی یعنی بہت ساری وجوہات ہیں، مگر جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ تھیوری آف نالج جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ علم تو وہ ہے جو سائنس ہے، تو کردار سازی، انسان کا تجربہ، یہ سب تو علم کا حصہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ سارے علوم جو ہیں وہ یونیورسٹی کے سلیبس سے خارج کر دیے گئے. اس کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا کہ انسان کو انسان بنایا جائے. تو اس پہ آئنسٹائن نے کہا کہ یہ جو ہمارا تہذیب ہے اور یہ ہماری ٹیکنالوجی ہے، یہ تو ایسا ہے کہ جیسے ایک کلہاڑی پکڑا دی جائے کسی کرمنل کے ہاتھ میں. آج ہم یعنی امریکہ کی یونیورسٹیز میں فزکس میں آپ سٹوڈنٹس کو بم بنانا تو سکھلا دیں گے، ایٹم بم، مگر یہ نہیں سکھلائیں گے کہ لوگوں کو قتل کرنا جو ہے یہ بری بات ہے، غلط بات ہے. دیٹ از ناٹ پارٹ آف نالج، بلکہ اس کا اپوزٹ ہے. اور ایک بہت مشہور لیکچر ہے مائیکل سینڈل کا جس میں آن جسٹس، جو کہ اس نے ہارورڈ میں دیا، اس کو لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، یوٹیوب پہ موجود ہے. اور اس کا بنیادی پوائنٹ آف ویو یہی ہے. اس پورے لیکچر کا مقصد یہ بہت خوبصورت انداز سے اس نے اسٹوڈنٹس کو برین واش کیا ہے کہ قتل کرنا وغیرہ یہ سب یعنی یہ برا سمجھنا یہ غلط ہے، کیونکہ ہر انسان کو صحیح سرکمسٹانسز میں کسی بھی کام پہ مجبور کیا جاتا ہے. اور اس کے لیے وہ ٹرالی پرابلم استعمال کرتا ہے کہ ایک طرف ایک آدمی بندھا ہوا ہے، دوسری طرف 10 آدمی بندھے ہوئے ہیں، تو آپ کو ٹرین کو چاہے ایک کو قتل کریں یا 10 کو قتل کریں، قتل تو کرنا ہی کرنا ہے. تو آپ صرف یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ایک کو کریں گے کہ 10 کو کریں گے. تو یہ ایک بہت ہی غلط سوچنے کا طریقہ ہے، مگر اس کو ذریعہ بنا کے اس نے یہ سکھلا دیا کہ بھئی قتل کرنا کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اس کی مورل کوئی وہ نہیں ہے امپلیکیشن. تو جو اصل بات جو ہمارے اکنامکس کی پہچاننے کی ہے کہ یہ اکنامکس جو ہم پڑھا رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں یہ ایک دین ہے. یہ وہ نہیں ہے جو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک سائنس ہے اور یہ پازیٹیو ہے اور یہ آبجیکٹیو ہے. یہ صرف خالصتاً ایک دین ہے. اور اس وقت چونکہ اس کے بارے میں بہت بڑا دھوکہ دیا گیا ہے لوگوں کو، اور جس کو ہم سب نے تسلیم کر لیا ہے، اس لیے یہ ساری دنیا میں پھیل گیا ہے کہ زندگی کا مقصد پیسہ کمانا ہے. اور ان کے علماء نے بھی اس کو پہچانا ہے کہ کیپٹلزم کا اسپرٹ تو یہی ہے کہ پیسہ بنانا ہی زندگی کا مقصد بن جائے. اسی طرح سے کیپٹلزم جو ہے وہ گریڈ کو یعنی جائز بنا دینے کا نام ہے. تو ہماری اکنامک تھیوری جو ہے وہ ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ ہر ذی عقل آدمی کا زندگی کا ایک ہی مقصد ہے. اور وہ کیا ہے مقصد؟ کہ اپنی لذت جو وہ حاصل کرتا ہے چیزوں کے حاصل کرنے سے، چیزوں کو کنزیوم کرنے سے، سرو کرنے سے، اس کو میکسیمائز کرے.
یہ ہر ذی عقل انسان کا مقصد ہے. ہاں کوئی آدمی اچھا یہاں پہ یہ بہت اہم بات ہے جس سے ہم لوگ ہمارے بیچاری مسلمان دھوکہ کھا گئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں عقل تو ہمارے دین بھی سکھلاتا ہے. ابھی یہ جو IIUM ملیشیا کی ٹیکسٹ بک ہے اس میں انہوں نے یہی بات کی ہے کہ ریشنالٹی تو اسلام ہمیں سکھلاتا ہے، مگر ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ ریشنالٹی سے جو یورپینز مراد لیتے ہیں وہ انلائٹنمنٹ ریشنالٹی ہے. وہ ریشنالٹی ہے جو یہ کہتی ہے کہ آخرت کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ آپ عقل سے ثابت کر کے دیں کہ آخرت ہے، اللہ تعالیٰ ہے، ملائکہ ہیں، اور ڈے آف ججمنٹ ہوگا، ہمارا حساب ہوگا. اگر آپ یہ عقل سے ثابت کرتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، مگر اگر آپ عقل سے نہیں ثابت کرتے ہیں تو اس کو تسلیم کرنا ہی عقل کے خلاف ہے. تو جس کو ریشنالٹی وہ کہتے ہیں وہ ریشنالٹی وہ نہیں ہے جس کو ہم ریشنل سمجھتے ہیں، مگر ہم اس سے دھوکہ کھا گئے کیونکہ انہوں نے یہ دھوکہ دیا. تو اب ریشنل بیہیویئر کا مطلب یہی ہے کہ آپ اس دنیا کی زندگی میں، جو کہ دنیا کی زندگی کی بات تو کچھ ہے نہیں، اس میں آپ اپنی لذتوں کو میکسیمائز کریں، اور یہ تقاضا ہے ریشنالٹی کا. تو اب ہومو اکنامکس کے پاس کوئی جذبات نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ صرف یوٹیلٹی فنکشن کو اپنے دیکھتا ہے. اس کے پاس کوئی دل نہیں ہوتا ہے، وہ دوسروں کے اوپر ترس نہیں کھاتا ہے، اور صرف وہ کیلکولیشنز کرتا ہے کہ اچھا اس سے میری میکسیمائز ہوگی یوٹیلٹی کہ نہیں ہوگی. تو یہ جو تصور ہے یہ اکنامکس کی بنیاد ہے، اور اس کو اپوز کرتا ہے ہمارے امام الغزالی کے تصور انسان کا. تو ہم یہ ایک تصور انسان سکھلا رہے ہیں اپنے طلباء کو بغیر یہ سمجھے ہوئے کہ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے اور ظلم ہے ان کے ساتھ. اور یہ جولی نیلسن نے لکھا ہے، اور یہ بھی ایک بہت اہم ایسے ہے کہ اکنامک تھیوری پڑھانے سے لوگوں کی موریلٹی ڈیمیج ہو جاتی ہے، بلکہ ایک طرح سے ہم ان کو زہر پلا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جنرس ہوتا ہے، فیاض ہوتا ہے. دل میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سب کے فیاضی ڈالی ہے، اور ہمیں خوشی ملتی ہے کہ دوسروں کو مدد کرنے سے اور دینے سے. مگر ہم کیا سکھلاتے ہیں کہ نہیں، انسان خود غرض ہے. اور جب ہمارے طلباء یہ پڑھتے ہیں تو وہ خود غرض بن جاتے ہیں. میں اس کا خود تجربہ کر کے دیکھ چکا ہوں کہ میں نے وہ ایک گیم ہوتا ہے بیہیویئرل اکنامکس میں جس میں آپ بانٹتے ہیں پیسے، اور آپ کے اوپر کوئی مطالبہ نہیں، آپ مرضی آئے تو سارا خود رکھ لیں، مرضی آئے تو سارا دوسرے کو دے دیں. تو یہ ایکسپیریمنٹ جب رن کیا جاتا ہے تو عموماً لوگ اس کو آدھا آدھا بانٹ دیتے ہیں، چاہے حالانکہ ان کے اوپر کوئی مجبوری نہیں، اگر وہ چاہے تو سارا خود رکھ لیں. تو عموماً لوگ جو ہے وہ جو اکنامکس نہیں پڑھے ہوتے ہیں وہ آدھا آدھا بانٹ دیتے ہیں، مگر جس نے اکنامکس پڑھی ہوتی ہے وہ اکثر بیشتر سارا خود رکھ لیتا ہے، کیونکہ اس کو سکھلایا گیا ہے کہ یہ ریشنل بیہیویئر ہے کہ اگر تم کو میکسیمائز کرنا چاہیے اور اس کے پاس موقع ہے سارے پیسے رکھنے کا، تو اس کو میکسیمائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سارا خود رکھ لے گا. تو یعنی اکنامک تھیوری پڑھنے سے لوگ خود غرض بن جاتے ہیں. اسی طرح سے بزنسز کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں کو رفاہ عامہ کا خیال کرنا چاہیے، مگر ان کو سکھلایا جاتا ہے MBA پروگرام میں کہ نہیں، تمہارا مقصد ہے کہ پروفٹس میکسیمائز کرو. اب تم اگر غلط مال بیچ کر پروفٹس میکسیمائز کر سکتے ہو تو یہ کرنا تمہارے لیے نہ صرف یہ کہ کرنا چاہیے، بلکہ یہی یعنی تقاضا ہے موریلٹی کا. تو اس طرح سے بہت ساری ہم لوگ غلط سلط باتیں ان کے جو کہ ان کے دین کا حصہ ہے سکھلاتے ہیں بغیر اس کا ادراک کیے ہوئے کہ یہ ہمارے دین کے بھی خلاف ہے اور انسانیت کے بھی خلاف ہے. تو ایریل روبنسٹائن جو بہت مشہور ایک اکانومسٹ ہے، اس نے کہا کہ اس کے یہ قول دیکھنے کے لائق ہے کہ میں مائکرو اکنامکس پڑھاتا ہوں، میں ایک مشین کا حصہ ہوں جو کہ اسٹوڈنٹس کو برین واش کرتی ہے، اور وہ ایسے برین واش کرتی ہے کہ وہ اس طرح سے سوچیں جو کہ مجھے زیادہ پسند بھی نہیں ہے اس طرح سے سوچنا کہ خود غرضی ان کو سکھلاتی ہے. تو یہ جو ہم مائکرو اکنامک ماڈلز سکھلاتے ہیں اس کا دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہے، مگر اس کا یہ پھر بھی بہت اہم ہے کیونکہ ان کا دنیا پہ بہت زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے، کیونکہ وہ آئیڈیا دیتے ہیں لوگوں کو کہ اس طرح سے کرنا چاہیے. یعنی اصل میں یہ ایک نارمیٹو تھیوری ہے کہ اس طرح سے لوگوں کو بیہیو کرنا چاہیے، یعنی فرمز کو پروفٹ میکسیمائز کرنا چاہیے، انسانوں کو یوٹیلٹی میکسیمائز کرنا چاہیے.
مگر اس کو ہم لوگ ایک فیکٹ کی شکل میں پیش کرتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اسی طرح سے یہ شوشانہ زوباف کا سٹیٹمنٹ ہے، جو ہارورڈ MBA میں پڑھاتی تھی 25 سال تک یا 15 سال تک، اور اس نے بھی اسی قسم کے جذبات کا اظہار کیا کہ جو ہم لوگ پڑھاتے ہیں اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے لوگوں کو۔ تو اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ تو ہم لوگوں کو ایک بہت بڑا جھوٹ دین سکھلایا گیا ہے، جس کو ہم نے بھی تسلیم کر لیا ہے، اور ہم اس کو دوسروں کو بھی سکھلا رہے ہیں، اور اس کو ہم حقیقت یعنی سائنس کے نام میں سکھلا رہے ہیں کہ یہ تو آبجیکٹو ہے، فیکٹس ہے، پازیٹیو تھیوری ہے، حالانکہ یہ ایک دین ہے، اور ایک غیر قوم کا دین ہے، اور بہت ہی مہلک قسم کا دین ہے۔ تو یہ ٹاک بہت اہم ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں انسان بننا سیکھنا ہے، بجائے اس کے کہ ہیومن ریسورس بننا سیکھنا، اور یہ آج کہیں بھی میسر نہیں۔ آج آپ انسان کو چراغ لے کے ڈھونڈے، آپ کو ملے گا نہیں، کیونکہ یہ سارے دنیا پہ مغرب کا جو عروج ہوا ہے، تو ان کی تعلیمات ہر جگہ پھیل گئی ہیں۔ ہم اپنے خاندانوں کو بھی اسی لائن پہ چلا رہے ہیں، جیسے مغرب ہمیں دکھلاتا ہے چلانے کو ہالی ووڈ کی موویز کے ذریعے سے، اور ہم اپنے تعلیمی نظام کو بھی اسی طرح سے چلا رہے ہیں جیسے مغرب والے سکھلاتے ہیں۔ اور جو سارے ہمارے ہیریٹیج تھا، جو انسانیت کا تھا، جو مسلمانوں کا انٹلیکچوئل ٹریڈیشن ہے اور ساری انسانیت کا، اس سب کو آگ لگا دی گئی ہے۔ جو ٹریڈیشنل وزڈم تھا ان سب کو آگ لگا دی گئی، یہ ہیوم کی آئیڈیا کے مطابق۔ ایک بہت بڑا تجربہ کیا گیا انسانیت کے ساتھ، جو کینز نے، جس کو بالکل ہی واضح طور پہ لکھا ہے کہ یہ جو پیسے کی محبت ہے، یہ تو ایک مینٹل ڈیزیز ہے، مگر اس وقت ہماری مجبوری یہ ہے کہ اس مینٹل ڈیزیز کو ساری دنیا میں پھیلا دیں تاکہ پیسہ جمع ہو جائے۔ اور اس کا یہ خیال تھا، اس کی یہ غلط فہمی تھی، جس کی قرآن خود تردید کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، مگر اس کا یہ خیال تھا کہ اگر لوگ پیسہ جمع کر لیں گے تو جب بہت سارا پیسہ سب کے پاس ہو جائے گا تو پھر ہم لوگ فیاض ہو جائیں گے، اور ہم لوگ کے اندر ساری نیکیاں آ جائیں گی۔ اور ہماری اس وقت جو مسائل ہیں وہ اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں، اس لیے ہم لوگوں کو چوری کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ مگر یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور مگر بہرحال یہ تجربہ کیا گیا ہم ساری انسانیت پہ، اور اس تجربے کے ہم مریض ہیں، یعنی یہ ڈیزیز ہمارے دلوں میں اور ہمارے ذہن میں ڈالی گئی ہے کہ پیسہ سب کچھ ہے۔ مجھے اپنی ایک قصہ سناتا ہوں تبلیغ کے ساتھ۔ جب میں نیو یارک سٹی میں تھا اور ایک بیان کر رہے تھے، ایک بہت بڑے بزرگ تھے، بنگلہ دیش سے آئے ہوئے تھے، وہ مولانا الیاس کے تربیت یافتہ تھے، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ اپنے آپ کو، ان کے اس بیان سے میرے اوپر بہت اثر ہوا اور مجھے سمجھ میں آیا کہ اچھا یہ تبلیغ والے کیا کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ یہ قریش جو ہے مکہ کے بت کے پجاری، یہ بہت بیوقوف تھے، کیونکہ یہ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے اور پھر اسی کو پوجنے لگتے تھے، اس سے زیادہ بیوقوف کون ہوگا؟ تو میں نے اپنا اسبات میں سر ہلا دیا، انہوں نے کہا کہ مگر تم لوگ سمجھتے ہو کہ ہم لوگ تو بہت عقل مند ہیں اور ہم لوگ تو ایسی بیوقوفی نہیں کر سکتے۔ پھر انہوں نے اپنے جیب سے ایک ڈالر بل نکالی اور کہا کہ پھر تم لوگ یہ کیوں سمجھتے ہو کہ یہ جو نوٹ جو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے چھاپا ہے، یہ اگر تمہارے پاس ہے تو تمہاری عزت ہوگی اور تمہارے ضروریات پوری ہوں گی اور سارے تمہارے کام بنیں گے، اور اگر یہ کاغذ کا چھاپ تمہارے پاس نہیں ہوگا تو کوئی تمہاری عزت نہیں کرے گا، تم حاجت مند ہو جاؤ گے، تمہاری کوئی ضرورت پوری نہیں ہو سکے گی۔ تو میں نے اپنے دل میں دیکھا، تو میں نے دیکھا کہ واقعی اس میں یہ سارے خیالات موجود ہیں کہ واقعی اگر ڈالر ہیں تو پھر سب کچھ ہے، اور ڈالر نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہم لوگ بھی اتنے ہی بیوقوف ہیں کہ یہ سونے کی بت کی پوجا کرنے لگ گئے ہیں، کیونکہ یہ بیماری ساری دنیا میں پھیلائی گئی ہے۔ تو تبلیغ کا بہت بڑا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ میں جب چلہ 4 مہینہ لگایا تو دیکھا میں نے کہ اس زمانے میں 10 روپے روز پہ میرا گزارا ہو جاتا ہے، اور زندگی کا طریقہ جو اس میں نے اختیار کیا، جس میں بس 2 جوڑے کپڑے اور ایک تکیہ، وہ
ایسا نہیں ہے کہ وہ غیر تسلی بخش ہے، بلکہ کافی اس میں اطمینان ہے. تو یہ ساری چیزیں جس کو میں ضروری سمجھتا تھا کہ اے سی بھی ہوگا اور گھر بھی ہوگا اور گاڑی بھی ہوگی اور ہزاروں، یہ سب ان سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے اچھی زندگی گزارنے کے لیے. اور جہاں تک 10 روپے روز کا سوال ہے تو میرے پاس ابھی ہی اتنے بینک میں اتنے پیسے ہیں کہ باقی ساری زندگی ہو جائے گی. تو اس ریئلائزیشن سے کہ پیسہ کہ میں محتاج نہیں ہوں، اس سے مجھے بہت بڑی ایک ذہنی آزادی حاصل ہوئی. یہ میں نے ان لوگوں کے لیے تاکہ کہ لاؤ تزو نے کہا ہے، یعنی سارے فلاسفہ نے، سارے عقلاء نے یہ اس بات کو پہچانا ہے کہ پیسے کی دوڑ میں پڑو گے تو بہت بڑے خساروں میں ہو جاؤ گے. تو ہم لوگوں کو اسی بات کی تربیت دی گئی اور ہم اپنے طلباء کو اسی بات کی تربیت دے رہے ہیں کہ ہمارا کیریئر اکنامکس کہلاتی ہے کہ پلیجر، پروفٹس کو پرسو کرو، پاور، ویلتھ، یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ پرسو کرنے کے لائق ہیں. اور یہ کہ عقل بہت اہم ہے، فیکٹس امپورٹنٹ ہیں، اوپینینز نہیں میٹر کرتے ہیں، دل کی کوئی قدر نہیں اور دماغ کی بڑی قدر ہے. اور ہمیں یہ سکھلایا کہ دنیا تو ایک جنگل ہے جس میں مقابلہ چل رہا ہے اور ڈاگ ایٹ ڈاگ ورلڈ ہے، کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہوتا ہے، سروائیول آف دا فٹسٹ ہوتا ہے. تو ہم اپنا کر لیں اور دوسروں کی کوئی خیال نہ کریں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے تعلیم میں داخل ہیں، اہل مغرب کا تحفہ. تو اب سوال یہ کہ ہم انسان بننا کیسے سیکھ سکتے ہیں. تو اس میں نے اپنی ٹاک میں 3 لیسنز دیے جو کہ میں نے اسلام کے تعلیمات سے اخذ کیے، 3 موٹی موٹی باتیں جو سیکولر لوگوں کو بھی بتائی جا سکتی ہیں. ہم آپس میں جب بات کریں گے تو اس میں یعنی کافی ساری ترمیم ہوگی، مگر میں اپنا اوریجنل وہ لیکچر ہی پھر سے دہرا دیتا ہوں. مگر اگر ہم مسلمان سے بات کر رہے ہیں تو اس میں بہت ساری اور بھی سبق ہو سکتے ہیں. مگر اس وقت میں یعنی سیکولر آڈینس سے بات کر رہا تھا. تو سب سے پہلی چیز جو کہ سمجھنے کی ہے کہ انسان جو ہے وہ افضل المخلوقات ہے، سب سے بہترین مخلوق ہے اور اس کی قیمت ساری کائنات نہیں ادا کر سکتی ہے. تو یہ ڈائریکٹلی ان کانفلکٹ ود دی آئیڈیا کہ ویج از دا مارجنل پروڈکٹ آف لیبر، کہ انسان کو خریدا جا سکتا ہے بازاروں میں. وہ لیبر مارکیٹ ہے جس میں انسانوں کو خرید و فروخت کی جاتی ہے. تو جب اگر ہم یہ بات سمجھیں گے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور وہ احسن تقویم ہے، وہ فرشتوں سے اوپر چڑھ سکتا ہے، تو پھر ہم اس بات کو ہمیں لیبر مارکیٹ سے انکار کرنا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ دل بہت قیمتی ہے، اور حدیث میں آیا کہ تمہاری بدن میں ایک گوشت کا پارچہ ہے جو کہ اگر وہ صحیح ہو تو باقی ساری چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں، اور وہ خراب ہے تو سب چیزیں خراب ہیں. تو دل ہی ہمارا اور سب سے قیمتی چیز ہے جو کہ حقیقت کو پہچاننا ہے. یعنی ہم اپنی عقلوں سے حق تک نہیں پہنچ سکتے، ہم دل سے پہنچ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں. اور روح ہمیں یہ سکھلاتی ہے کہ ساری کی ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پیداوار ہے. اللہ تعالیٰ کے تو اس کو یہ کہا گیا کہ یہ دنیا بھی اللہ نے بنائی اور یہ بھی اللہ کی تسبیحیں پڑھ رہی ہے اور یہ ساری مخلوق. تو اگر یہ ہمارے دل میں احساس پیدا ہو جائے گا تو پھر ہم یہ ساری حرکتیں نہیں کریں گے جو کہ انوائرمنٹل ڈیمیج کاز کر رہی ہیں. تو سب سے پہلا سبق اس کی تھوڑی سی میں نے وضاحت کی ہے کہ انسان کیوں قیمتی ہے. تو اس میں قرآن میں آیا ہے کہ جو ایک زندگی بجائے ایسا ہے کہ اس نے ساری انسانیت کو بچا لی. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان کی زندگی کی قیمت بتلائی ہے اور یہ بھی بتلایا ہے کہ انسان کے اندر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے بہترین شکل میں پیدا کیا اور ثم رددناہ اسفل سافلین. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر پوٹینشل ہے کہ وہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہو جائے اور درندوں سے بھی بدتر ہو جائے. تو بیسیکلی ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کھا پی کے موٹے ہو جائیں اور میکسیمائز کریں اپنے کھانے کو، بلکہ یہ ہے کہ اپنے اندر جو اللہ تعالیٰ نے چھپی ہوئی صلاحیتیں رکھی ہیں ان کی پرورش کریں، اور جو پوٹینشل ہے کہ احسن تقویم بن سکتے ہیں جس کی وجہ سے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، وہ پوٹینشل کو ریئلائز کر کے ایسی چیز بن جائیں جو کہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہو. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے اپنی یعنی اندرونی صلاحیتوں کو بیدار کرنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ ہم
یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم ابھی ہی سے احسن تقویم ہیں، بلکہ ہمارے اندر یہ استعداد صلاحیت ہے کہ اگر ہم صحیح محنت کریں تو احسن تقویم بن سکتے ہیں، اور اسی طرح سے اگر ہم غلط محنت کریں تو اسفل سافلین بن سکتے ہیں. تو ہمارے ذمے یہ نہیں لگایا گیا ہے کہ ہم مقصد کو حاصل کریں، بلکہ ہمارے ذمے محنت لگائی گئی ہے، ہم جدوجہد کریں اور جو نتیجہ ہے وہ اللہ کے ہاتھوں میں. تو یہ بات سکھلانا اپنے طلباء کو اکنامکس میں کہ نہیں بھائی انسان جو ہے وہ قیمتی ہے، اور لیبر مارکیٹ جو ہے یہ ایک مغربی تصور ہے جو کہ غلط ہے، اور دولت اور پروڈکشن کی قیمت یہ ہے، بجائے اس کے کہ ہم یہ لکھیں کہ y is equal to FF ہم یہ لکھیں کہ انسان جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، اور پروڈکشن یعنی Q اسی وقت قیمتی ہے اگر وہ انسانوں کی زندگی کو مدد کرے. تو Q جو ہے وہ ان پٹ ہے انٹو دا پروڈکشن آف ہیومن ویلفیئر. اور ہماری معاشرے کا مقصد یہ کہ ہر انسان کو موقع فراہم کیا جائے کہ اس کے اندر کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بیدار ہو جائیں اور وہ ترقی کر سکے، روحانی بھی جسمانی بھی، ہر فرنٹ پہ. تو کیسے ہم ایسے معاشرہ پیدا کر سکتے ہیں جس میں ہر بچے کو یہ موقع ملے کہ وہ اپنی سارے پوٹینشل کو پیدا کر سکے. اور اس میں سب سے اہم چیز یہ ریئلائزیشن اسپرچول کہ ہم سب ایک ہیں. اگر میں پالیسی امپلیکیشن ایک نکالنا چاہوں تو میں کہوں کہ سب سے بڑا پالیسی امپلیکیشن اسلام کا یہ ہے کہ سارے بچے ہمارے بچے ہیں. پاکستان میں ہر بچے کو وہ موقع ملے جو میرے بچے کو ملتا ہے. اگر اس بات کو ہم حاصل کر لیں تو یہ ریولوشنری ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی. دوسرا سبق یہ ہے کہ اپنے دل پہ اعتبار کرنا کہ یہ ہے ہمارا سورس آف نالج. تو یہ ہیوم جس کی بات اس وقت سارے ہمارے نصاب میں، ہمارے سلیبس میں، ہمارے کریکولم میں بندھی ہوئی، ہم جو ساری چیزیں سکھلا رہے ہیں ساری اسلامک یونیورسٹی میں بھی، سارے غیر اسلامک یونیورسٹی میں بھی، سارے مغربی علوم سکھلا رہے ہیں، اس میں یہ بات ہے کہ بھائی جو بیرونی دنیا ہے اس کا علم اصل علم ہے وہ سائنس ہے، اور جو ہماری اندرونی دنیا ہے اس کا علم تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو اس کو ریورس کر دیں کہ اصل علم تو وہ ہے جو میری اندرونی دنیا کا ہے، کیونکہ ایک میں ہی ہوں اور میرا ہی مواخذہ ہوگا، باقی ساری دنیا کیا کر رہی ہے اس سے کوئی مطلب نہیں. فیصلہ جو قیامت کے دن ہوگا وہ تو میرے اعمال سے ہوگا. تو میں کیسے انسان بن سکتا ہوں، میرے اعمال کیسے صحیح ہو سکتے ہیں، میرا راستہ، میرا رخ اللہ تعالی کی طرف کیسے ہو سکتا ہے. یہ اصل بنیادی مسئلہ ہے جس کو کوئی سکھلا نہیں رہا ہے. نہ ہم خود اس کو سیکھے ہیں، نہ ہم اپنے طلباء کو سکھلا رہے ہیں. یہ بہت بڑا ہمارا ظلم ہے اپنے طلباء کے ساتھ. سائنس کی کوئی قیمت نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ہماری مدد کرے اچھی زندگی گزارنے میں. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، یہ بار بار آئے ہے بات. اور اس بات کو پہلی مرتبہ جب مجھے غور کیا تو مجھے دھچکا لگا، اس لیے کہ میری تربیت بھی مغرب میں ہوئی ہے، تو مجھے یہ نہیں بات پتہ تھی جو اصل میں اسلامی تعلیمات میں بیان ہے کہ دل ایک آلہ ہے علم کا. سامع ابصار آنکھیں جس طرح سے آنکھیں دیکھتی ہیں اور جس طرح سے ہمارے کان سنتے ہیں، اسی طرح سے ہمارا دل بھی دیکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دل ان کے اندھے ہو جاتے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ ان کی آنکھیں اندھے ہو جاتی ہیں بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں. تو یہ بات ہے کہ اس وقت جو ہم تعلیم دے رہے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو، یہ ان کے دلوں کو اندھا کر دیتی ہے، اور ہمارے دل خود اندھے ہو چکے ہیں اسی قسم کی تعلیم حاصل کر کے. تو اپنے دل کو صاف کرنا اور اس کو اعلیٰ بنانا معرفت کا، یہ ایک بہت اہم تقاضا ہے. اپنے دلوں کو صفائی کرنا، تزکیہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اور اس کا تزکیہ جو ہے وہ ایگزیکٹلی یوٹیلٹی میکسیمائزیشن کا اپوزٹ ہے. یوٹیلٹی میکسیمائزیشن دل کے جو پسند ہو اسی کو پورا کرو، حاصل کرو اور اپنے خواہشات کو میکسیمائز کرو. مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو سب سے تمہیں پسند کی چیز ہے وہ اسے خرچ کر دو، قربان کر دو، صدقہ دے دو. اس سے جو تمہاری خواہشات پہ چوٹ پڑے گی
اس سے تمہارے دل کا تزکیہ ہوگا، جو غلط چیزیں ہیں ان کی محبت تمہارے دل سے نکلے گی اور اللہ تعالی کی محبت کی جگہ پیدا ہوگی۔ تو جو بہت بڑی ٹریجڈی ہے، جو المیہ ہے مسلمان امت کا، وہ یہ ہے کہ کتنے، یعنی میں اپنے کانوں سے خود سن چکا ہوں کہ اچھے مسلمان، داڑھی والے، دین والے، نماز والے ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ بھائی یوٹیلٹی میکسیمائزیشن تو ہمارا دین ہمیں سکھلاتا ہے، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ یوٹیلٹی میکسیمائزیشن جیرمی بینتھم نے انوینٹ کیا تھا ایز این آلٹرنیٹو ٹو کرسچینٹی۔ اس نے عیسائیت سے انکار کر دیا کہ یہ تو بیوقوفی کا مذہب ہے، اور اس نے کہا کہ اگر ہم دین سے انکار کریں تو اب اچھائی اور برائی کا معیار کیا ہوگا، کیونکہ وہ تو دین سکھلاتا ہے۔ اس نے کہا اچھائی وہ ہے جو جس چیز سے ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے وہ اچھی نیکی ہے، اور جس چیز سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے وہ برائی ہے۔ تو یہ ایک دین ہے یوٹیلٹی میکسیمائزیشن، اور اس کو ہم یعنی باقاعدہ آرٹیکلز آپ کو مل جائیں گے کہ یوٹیلٹی میکسیمائزیشن جو ہے وہ اسلام سے مطابقت رکھتا ہے، حالانکہ یہ اسلام کا اپوزٹ ہے۔ تو آخری بات جو تیسرا سبق ہے کہ اپنے علم کی جو بنیاد جس کو مغرب والوں نے بتلایا اس سے انکار کرنے کے بعد علم کے جو راستے کھلتے ہیں ہمارے پاس، اس میں ایک ہمارا دل ہے، ایک ہماری روح ہے، اور ہماری روح ہمارا کنیکشن بتلاتی ہے ساری انسانیت سے اور ساری انسان کی اللہ تعالی کی مخلوق سے۔ تو اس سے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ پلانٹ مردہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا ایک غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا پولوشن وغیرہ ہو رہا ہے کہ یہ پلانٹ مردہ ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سورہ رحمان میں الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان کے شجر بھی سجدہ کرتے ہیں اور پتھر بھی بولتے ہیں اور پتھر بھی پھٹ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ تو اس سے یعنی یہ پتہ چلتا ہے کہ ساری کی ساری مخلوق میں کسی نہ کسی درجے کی زندگی ہے۔ تو ہم لوگ اس طرح سے جس طرح سے بے دردی سے دنیا کو پامال کیا جا رہا ہے، پولوٹ کیا جا رہا ہے، وہ مسلمان نہیں کر سکتا۔ تو جب ہم انسانیت پہ آتے ہیں، جب ہم انسان بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اصل جو دنیا بنتی ہے وہ ہمارے ویژن سے شیپ ہوتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انہوں نے جو دین لے کے آئے، اس نے جو تصور پیش کیا کہ انسانی برادری ہے اور بہت سارے بڑے بڑے تصورات ہیں کہ طاقت ہمیں اس لیے دی گئی ہے کہ ہم کمزوروں کی مدد کریں، اور دولت ہمیں اس لیے دی گئی ہے کہ غریبوں کی مدد کریں۔ تو یہ بڑے بڑے تصورات، اور سارے انسان بھائی بھائی ہیں جو کہ دنیا میں کہیں موجود نہیں تھے، یہ ہماری نبی کا ایک معجزہ ہے۔ اور پھر یہ تصورات ہی ساری دنیا میں پھیلے، اور ان تصورات ہی نے دنیا فتح کی۔ تو یہ خیال کہ جو آج ہماری مٹیریلسٹک تعلیم ہمیں سکھلاتی ہے کہ نہیں، خیالوں کی کوئی قیمت نہیں، انسان کی کوئی قیمت نہیں، انسان کے نظریات کی کوئی قیمت نہیں، اصل چیز ہے وہ تو مادہ ہے۔ اگر کسی کے پاس ہتھیار ہوں گے، بم ہوگا، پیسہ ہوگا، ٹیکنالوجی ہوگا، ترقی کا یہ نام ہے۔ مگر ہمارے نبی نے سکھایا کہ ترقی تو انسانی ترقی ہے، انسان کے دل میں جو ہے وہ بڑے عزائم پیدا ہو جائیں گے تو وہ دنیا بدل دے گا۔ تو پھر یہ عزائم کو پورا کرنے کے لیے روحانی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں ایک روحانی طریقہ ہے۔ نفس امارہ جو ہے وہ ایگزیکٹلی ہومو اکنامکس کا نام ہے، وہ صرف اپنی خواہشات پہ چلتا ہے۔ تو جب ہم اس کو اپنی خواہشات سے روکیں گے اپنے آپ کو، تو پھر وہ آہستہ آہستہ ہمیں یہ نفس لوامہ کی توفیق ملے گی کہ ہمیں پتہ چل جائے گی کہ اچھا یہ ہماری خواہشات ہمیں اکثر غلط لے جاتی ہیں۔ تو جب ہم غلط کام کریں گے تو ہمارے دل میں ایک احساس ملامت ہوگا کہ کیونکہ فوراً طاقت نہیں پیدا ہو جائے گی، آہستہ آہستہ اس پہ مشق کرتے کرتے آخر نفس مطمئنہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو آخری سلائیڈ میں نے یہ دکھلایا تھا کہ اس وقت یعنی جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ ساری دنیا اس کے مخالف ہے۔ تو یہ اس طرح سے لگتا ہے جیسے کہ ایک چڑیا ایک اپنے چونچ میں ایک پانی لے کے چلی ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے کے لیے، تو
سب لوگوں نے کہا کہ کتنی بیوقوف ہے کہ کہاں اتنی بڑی آگ اور کہاں تم اتنی چھوٹی سی چڑیا اور ایک قطرے پانی سے ہوگا کیا آخر. تو اس نے کہا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میرا ابراہیم جل رہا تھا میرا دوست، تو تم کیا کر رہی تھی؟ تو میں کہوں گی کہ میرے ہاتھ میں جو تھا وہ میں کر رہی تھی. تو بس یہی ہمارا کام ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بس میں جو ہے وہ ہم کر جائیں. ہمارے یہ ذمہ نہیں ہے کہ امریکہ کی طاقت سے ٹکر لے کے اس کو شکست دے دیں، مگر اور نہ ہی یہ کہ یعنی جو فورسز اس وقت ہیں جو کیپٹلزم کے پرچار کر رہے ہیں، ہالی ووڈ جو زور شور سے نفس پرستی کے پرچار کر رہا ہے، اور کہاں وہ جن کے ہاتھوں میں کروڑوں اربوں ڈالرز ہیں، کہاں ہم کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ ہمیں ان کے خلاف فتح حاصل کرنی ہے، صرف یہ کہا ہے کہ تمہارے بس میں جو ہے وہ کر کے دکھا دو. تو دیٹ از دی اینڈ آف مائی ٹاک.